وہ ایمان جو نفاق سے خالی ہو۔ نفاق والا ایمان اور منافقوں کا ایمان کیسا ہے؟ قرآن نے کس ایمان کو منافقین کا ایمان قرار دیا ہے؟ اور وہ جو ایمان کے دعوے دار تھے، جو کہتے تھے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن میں اللہ کہتا ہوں وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں، میں واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہونا کن اعمال سے اور کس کردار سے ثابت ہوتا ہے، اسے ذرا سنیے اور اپنا اپنا جائزہ لیجئے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان اور اپنے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ان کے اپنے فاسد گمان کے مطابق۔ کیا دھوکہ ہے؟ ان کا باطن کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے، ان کا قول کچھ ہے اور ان کا فعل کچھ ہے۔ زبان کے ساتھ اظہار محبت ہے اور دل میں نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اپنی زبان کے ساتھ ہمدردی ہے، ہم زبان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور دل میں دشمنی اور دل میں بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ کردار اور قول میں فرق ہے، وہ اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، عبادات کی زندگی ہو، ساری کی ساری زندگی میں اور اپنی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اپنے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہے، اپنا کردار کچھ ہے اور اپنا قول کچھ ہے۔ یہ ہے اللہ کو دھوکہ دینا اور یہ ہے اہل ایمان کو دھوکہ دینا۔ فرمایا نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، اس لیے کہ نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی رسول اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ان کے دھوکے کا نقصان اور ان کے دھوکے کا خسارہ اور وبال ان کی اپنی جانوں پہ ہے۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ نہ کرے میرا ایمان ظاہر اور باطن کا تضاد تو ظاہر نہیں کرتا، میرے ایمان میں زبان اور میرے عمل کا تضاد تو نہیں ہے، باطن اور ظاہر کا تضاد تو نہیں ہے، دل میں نفرت اور زبان پہ محبت تو نہیں ہے، کردار دل پہ پاکیزگی، زبان پہ پاکیزگی اور زبان پہ طہارت اور زبان پہ خیر خواہی اور ہمدردی، اور دل میں دشمنی اور نفرت اور خباثت اور نجاست تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا دھوکے والا ایمان ہے تو سب سے پہلے ہم اس ایمان سے توبہ کریں۔ منافقت والا ایمان، اس کی سب سے پہلی علامت ہے اس ایمان میں، اس مومن کی زندگی میں تضاد ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد، قول اور فعل میں تضاد۔
اللہ تعالی ہمیں ایسے دھوکے سے، ایسے تضاد سے محفوظ فرمائے۔ بھئی اور سنیں، چونکہ عنوان تو بڑا وسیع ہے، لیکن الحمدللہ میں محض قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس ایمان کا جائزہ لے رہا ہوں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے، آپ سب کو مخاطب کر کے دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ منافقت کا ایمان کون سا ہے؟ منافق کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو قرآن کریم میں ایک اور نام دیا ہے، معذرون، وجاء المعذرون۔ معذرون کا معنی ہے ایمانی زندگی اور ایمانی کردار اختیار کرنے میں جھوٹے ہیلے بہانے کرنا۔ معذرون جھوٹے ہیلے بہانے کرنے والے، جھوٹے ہیلے بہانے کر کے اطاعت کے راستے سے، جھوٹے ہیلے بہانے کر کے سچائی کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے، ہدایت کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والے، لیکن بہانے جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کسی بھی ان کے بہانے میں سچائی نہیں ہے، جھوٹے ہیلے بہانے کر کے چاہتے ہیں کہیں ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں، آئیے اپنا جائزہ لیتے جائیں۔ ہم بھی جہاد کے لیے نکلتے، ہمارے پاس کوئی مال ہوتا، کوئی صحت ہوتی، ہم بھی حج کر لیتے، ہم بھی روزہ رکھ لیتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، بس صحت اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، کچھ ایسی مجبوریاں بن گئی ہیں، ایسے عوارض پیش آ گئے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے اپنے بہانوں میں، اپنے ہیلوں میں جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے مومنین کو، جو مومنین نفاق کے ساتھ متصف ہیں، جھوٹے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنی جان چھڑانے والے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کھلم کھلا کہہ دیں کہ ہم نہیں نماز پڑھتے، اتنی تو ہمت نہیں ہے کھلم کھلا کہہ دیں ہم نہیں روزہ رکھتے، ہم نہیں زکوٰۃ دیتے، اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ ہم نہیں سود چھوڑ سکتے۔ سود کو ہیلے بہانوں سے اور جھوٹ کو ہیلے بہانوں سے اور اپنے سارے کے سارے گناہوں کو، ساری کی ساری نافرمانیوں کو جھوٹے ہیلے بہانے کر کے چھپانے کی کوشش کریں گے تو اپنے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت سے جان چھڑانا، یہ ہے وہ ایمان جس ایمان میں نفاق اور منافقت ہے۔ موضوع سے متعلقہ بات عرض کروں، بہت سے لوگ اپنا نفاق اس طرح ظاہر کرتے ہیں، بھائی تم نے روزہ نہیں رکھا، جناب کیا کریں، روزہ تو رکھنے کا بڑا دل چاہتا ہے، معدہ ساتھ نہیں دیتا، فلاں بیماری ہے، کاش یہ بیماری نہ ہوتی، یہ عذر نہ ہوتا، یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی روزہ رکھتے، روزے کے فضائل ان سے سن لیں، روزے کی عظمتیں سن لیں، رمضان کے فضائل سن لیں، روزے کے ان سے مسائل سن لیں، روزہ نہیں رکھتے، بس صحت اجازت نہیں دیتی، میرا معدہ برداشت نہیں کرتا بھوک کو، میرے یہ صحت کے مسائل ہیں، حالانکہ اس طرح کے صحت کے مسائل نہیں ہیں جو روزے کی حالت میں شرعی رخصت پیدا کرتے ہیں۔ سن لیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں اس حدیث کو پلے باندھ کے جائیں، فرمایا وہ شخص جو بتکلف مریض بنتا ہے،
توجہ کے ساتھ سن لیں، بتکلف مریض بننا تھوڑی سی بیماری ہے، اور تھوڑی سی بیماری کو بہت بڑی بیماری ظاہر کرتا ہے۔ ہلکی سی بیماری ہے، ہلکی سی بیماری کو بہت بڑی بیماری ظاہر کرتا ہے، یا بیماری ہے ہی نہیں۔ فرمایا جو بتکلف مریض بنتا ہے، بتکلف اپنے مرض کو ظاہر کرتا ہے، اس بدقسمت کے لیے سزا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔